اور لہذا ہے یہ کہ ہم پر آخری سانس تک کے لیے نماز فرض ہے، جیسا ہم اس ماہ میں اہتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اہتمام آخر دم تک کریں تو ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہوگا، اور ہمارے لیے یہ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ بھی ہے، رزق سے بھی مراد ہے۔ ہم اگر زکوٰۃ ضرورت مند جو کہ منہ سے طلب نہیں کرتے ان کو تلاش کریں، اور زکوٰۃ ہم یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ اپنے تمام ملک میں سے ہم ادا کریں مکمل طور پر، تو سال بھر تک برکت رہے گی۔ اور ایسے ضرورت مند کو تلاش کر کر جو کہ طلب نہیں کرتا اور وہ حقدار ہوتا ہے، وہاں اگر ہم اس کو دیں، کسی بھی طرح سے دیں، لہذا اس کو تو دیں تو ہمارا صحیح حق ادا ہوگا اور اس کو ہیلپ ملے گی مکمل طور پر روزے رکھنے کی، اور اس ثواب میں آپ بھی داخل ہوں گے۔ روزے رکھنے کا بھوکا پن احساس دلاتا ہے ان غرباؤں کا جو کہ پیٹ بھر کھانا جن کو وقت پر نہیں مل پاتا ہے، کئی دن نہیں مل پاتا ہے، تو لہذا ہم کھانا کھلانے والوں میں سے بھی بنیں گے۔ بہت سے سبق ہیں روزوں میں ہم کو جو ملتے ہیں، اور ہم ان کو سادے دنوں میں بھی اگر رکھیں، روز کی کمائی میں سے 100 روپے میں سے 2.5 روپے اگر نکالیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کسی حقدار کا حق ادا کر دیں۔ لہذا ہے یہ کہ سادے دنوں میں بھی اگر ہم بھوکوں کو کھانا کھلا دیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ہم ان روزوں کا عمل سادے دنوں میں نماز کا بھی اہتمام کا رکھیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے اوپر سے فرض اتر جائیں گے، ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، آخرت کے درجات ہمارے بلند ہو جائیں گے۔ اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز 3 سیڑھیاں منبر کی چڑھی اور تینوں پر آپ نے آمین 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 کہا، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آج ایک نئی بات دیکھی کہ آپ نے ہر سیڑھی پر آمین کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جبریل علیہ السلام آئے تھے جب میں نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور مغفرت نہ کرا سکے ہلاک ہو وہ شخص، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، مبارک کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا سکے اللہ سے تو ہلاک ہو وہ شخص، میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب میں نے پیر رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا نام نامی آئے اور آپ پر درود نہ بھیج سکے ہلاک ہو وہ شخص، تو میں نے کہا آمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید میں بھی آیت
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو لہذا ہے یہ کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنا بڑا فیض ہے یہ دیکھیے گا برادران اسلام کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پر درود اگر بھیجیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک مبارک منہ سے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں جو ایک مرتبہ بھیجتا ہے آپ پر درود۔ تو آپ ہم کثرت سے بھیجیں گے اور آپ کثرت سے درود کے بدلے 10 مرتبہ اور اپنے منہ مبارک سے اللہ سے استغفار فرمائیں گے تو آپ کا وہ پیارا استغفار اللہ تعالیٰ کیا رد کر سکتا ہے۔ تو ہم کثرت سے بھیجیں تو ہمارا کتنا بڑا فیض ہے۔ لہذا ہے یہ کہ ہم ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی اگر پائیں زندگی میں سے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور ہم ان کے کہنے تو کہنے بلکہ خدمات سے بھی اور ان کی رضا کے بھی ایسے کام کریں جو وہ کہہ نہ پائے ہوں، اور ہم ان کاموں کو انجام اگر دیں گے تو ان کی روح خوش ہوگی اور دل سے وہ اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے عرش سے وہ دعا ٹکرائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے کہ اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔